أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کوئی گناہ فیما طعموا جو کچھ پیا انہوں نے اذا اتقوا وآمنوا جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک ثم اتقوا وآمنوا پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے ثم اتقوا واحسنوا پھر تقوی اختیار کیا اور احسان کیا. صحابہ کرام میں سے بعض کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ شراب کی حرمت کا حکم تو نازل ہو گیا، لیکن ہمارے ان ساتھیوں کا کیا بنا جو شراب بھی پیتے تھے اور جوا بھی کھیلتے تھے اور وہ جنگوں میں شہید بھی ہوئے. غزوہ احد میں کچھ لوگ ایسے شہید ہوئے جن کے پیٹوں میں شراب موجود تھی، تو کیا ان کے یہ اعمال ضائع گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے پہلے، اس آیت کے نزول سے پہلے اور اس حکم کے آنے سے پہلے جو کچھ کسی نے شراب پی لی یا جوا کھیل لیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مغفور ہیں اور ان کی مغفرت ہو چکی. طعمہ عربی زبان میں کھانے کو بھی کہتے ہیں اور پینے کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخر میں فرمایا ہے کہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، کہ جو آدمی اس نہر سے شراب پانی پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے. تو طعام کا لفظ کھانے پر بھی استعمال ہوتا ہے، پینے پر بھی ہوتا ہے. یہاں اس کا معنی ہے جو پی چکے ہو. 3 دفعہ تقوی کا ذکر فرمایا. پہلے تقوی سے مراد یہ ہے کہ شرک سے بچے، دوسرے تقوی سے مراد یہ ہے کہ شراب سے بچے، اور تیسرے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر گناہ سے بچے. اور ہر قسم کا تقوی انسان اختیار کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے اور اسے جنت میں داخل کر دے. تیسری بار اتقوا کے ساتھ وَأَحْسَنُوا فرمایا. آمنوا یعنی الصالحات نہیں کہا بلکہ احسنوا فرمایا، یعنی مخلوق خدا سے احسان بھی کرے اور عبادت میں احسان کا درجہ حاصل کرے، جو اس طرح ہے اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کو اس طرح عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھنے کی کیفیت پیدا کر سکو تو پھر اتنا ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا درجہ ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. شراب پینے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ جوتیوں سے اور چھڑیوں سے مارا جاتا تھا. پھر حضرت صدیق اکبر نے اس میں مزید سختی کی اور 40 کوڑے کی سزا انہوں نے مقرر فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی نے شراب پی لی اور
اس سے حضرت عمر نے کہا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، بینی و بینک کتاب اللہ، میرا اور آپ کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہاں، اللہ کی کتاب میں بتاؤ کیا لکھا ہے۔ کہنے لگا اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا۔ تو اس میں تو لکھا ہے کہ ایمان والے اور عمل نیک والے اگر پی بھی لے تو ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی ہے کوئی جو اس کی بات کا جواب دے؟ صحابہ سے فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ آدمی غلط بیانی کر رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ شراب کی تحریم کا حکم نازل ہونے سے پہلے جنہوں نے پی لیا ان پر کوئی گناہ نہیں، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس حکم کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے۔ تو یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے، اس کو کوڑے مارنے چاہیے۔ خلافت اسلامیہ کی تباہی اور بربادی کا ایک بڑا سبب یہ بھی بنا کہ کوفہ کے اہل الرائے نے یہ کہا کہ وہ شراب صرف حرام ہے جو انگور سے بنائی جائے، باقی جتنے بھی شراب کی قسمیں ہیں ان پر حد نہیں لگائی جا سکتی، ان پر کوئی ہلکی پھلکی سزا دے کے آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو عربی لغت کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ کھجور والی شراب کو بھی خمر کہتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ خمر کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تمام قسمیں، 5 چیزوں کو، 5 قسم کی شراب کو انہوں نے کہا کہ اللہ نے حرام کیا ہے، جو کھجور سے بنے، جو انگور سے بنے، جو گندم سے بنے، جو جو سے بنے، اور اس طرح کی مختلف چیزوں سے جو تیار کی جائے، وہ ساری کی ساری شراب ہے اور اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے، شکار میں سے، تنالوہ ایدیکم ورماحکم، پہنچتے ہوں گے ان پر تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ کہ کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ فرمایا ایمان والو، اللہ تمہیں کسی شکار سے ضرور آزمائے گا، ایسا شکار کہ اگر تم چاہو تو اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ لو اور چاہو تو نیزے سے شکار کر لو، لیکن احرام کی حالت میں تمہارا شکار کرنا جائز نہیں۔ جیسے پچھلی آیات میں فرمایا کہ حرام چیزوں کو حلال نہ کرو اور حلال چیزوں کو حرام نہ کرو، اب یہاں یہ فرمایا کہ بعض حلال چیزوں کو وقتی طور پر آزمائش کے لیے حرام کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر خیمہ زن تھے، تو اللہ نے آزمائش کے لیے بہت سے جنگلی جانور وہ ان کے خیموں میں بھیج دیے کہ ایسا ہو گیا کہ جیسے شکار گویا ان کی ہنڈیا میں پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ تم نے اس کو ہاتھ لگانا ہے، نہ نیزے سے شکار کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے
اور کون اللہ سے نہیں ڈرتا ہے؟ فمن اعتدى بعد ذلك پس جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم نہ قتل کرو شکار کو جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا اور جو کوئی قتل کرے اس کو تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم تو اس کا بدلہ اس کی مثل جانور ہے جو اس نے قتل کیا، تو اس کا بدلہ اس کی مثل جانور ہے چوپاؤں سے جو اس نے قتل کیا۔ فرمایا جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مارنا جائز نہیں، نہ ہی شکار مارنے والے کی مدد کرنا جائز ہے۔ فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، چونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا گناہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ تعاون کرنا، اسے نیزہ پکڑانا، تیر پکڑانا یا اس کو بتانا کہ فلاں جانور جا رہا ہے تم اس کو مار لو، اس قسم کا کوئی بھی تعاون شکاری کے ساتھ جائز نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کو احرام کی حالت میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک تو کوا ہے، ایک چیل ہے، ایک بچھو ہے، ایک چوہا ہے اور ایک کاٹنے والا کتا ہے، الکلب العقور۔ تو امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چیتا اور شیر اور جنگلی درندے بھی کاٹنے والے کتے کے حکم میں ہیں، اس لیے کہ وہ بھی درندے ہیں اور کتے سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عتبہ بن ابی لہب کے بارے میں بد دعا فرمائی کہ اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے، تو اسے ایک بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تھا۔ تو بھیڑیا بھی گویا کہ جنگل کا کتا ہے، اور بھیڑیے کو مارنا اور شیر کو مارنا اور موذی جانوروں کو مارنا یہ احرام کی حالت میں جائے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 عدل والے، حدیم بالغ الکعبۃ، قربانی کعبہ کو پہنچنے والی، قربانی کعبہ کو پہنچنے والی، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی جانور کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسی شکل کا، اسی جسامت کا، اسی ڈیر ڈول کا ایک جانور بری جانوروں میں سے، حلال جانوروں میں سے ذبح کر کے بیت اللہ شریف میں اس کا گوشت تقسیم کیا جائے اور وہیں اس کو ذبح کیا جائے، یا پھر اس کی قیمت ادا کی جائے۔ 2 عدل والے آدمی فیصلہ کریں کہ اس نے جو جانور مارا ہے اس کے بدلے میں کیا ذبح کیا جائے گا اور اس کی قیمت کیا ہوگی۔ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ہم ایک دفعہ حج کو جا رہے تھے کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم فجر کی نماز کے بعد سواریوں سے اتر پڑتے اور پیدل چلنے لگتے. تو جب ہم جا رہے تھے تو میں نے ایک ہرن کو دیکھا، وہ میرے قریب سے گزر رہا تھا. میں نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو مار دیا اور اس پتھر کے لگنے سے وہ ہرن وہیں پہ مر گیا. اب میرے ساتھیوں نے اس بات کو بڑا برا جانا، مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ میں احرام کی حالت میں تھا اور میں نے اس ہرن کو کیوں مار دیا. تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المومنین مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ کے پاس ایک چاندی کے چمکدار چہرے جیسا آدمی کھڑا تھا. مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ جی، اس آدمی نے ہرن کو قتل کیا ہے لیکن اس کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، اب اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے اس کو کیوں مارا؟ کہا جی پتھر تو میں نے ہی مارا ہے اور مارا بھی اس ہرن کو ہی ہے، لیکن میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، بس مار بیٹھا، بتقاضا بشریت غلطی ہو گئی. تو ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آدمی اس کے بدلے میں ایک بکری ذبح کرے جو بیت اللہ شریف میں لے جا کر اس کا گوشت وہاں پہ تقسیم کر دیا جائے. ایک دفعہ صحابہ نے ایک کیس کا فیصلہ کیا جس میں ایک آدمی نے شتر مرغ کا شکار کیا تھا. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کے بدلے میں اس کو اونٹ ذبح کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے، کیونکہ شتر مرغ کی جو شکل و شباہت ہے وہ اونٹ سے ملتی جلتی ہے. تو فرمایا 2 عدل والے اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کے بدلے میں کیا ذبح کیا جائے یا پھر کس قیمت کا جانور ذبح کیا جائے. ان 2 عدل والوں میں ایک یہ خود شکاری بھی ہو سکتا ہے اور ایک کوئی دوسرا آدمی ہو سکتا ہے. وہ دونوں مل کر فیصلہ کریں. او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کا کفارہ ہے. مسکینوں کو کھانا اس طرح کھلایا جائے گا کہ جانور کی قیمت متعین کی جائے گی اور اس کا غلہ خریدا جائے گا، آدھا کلو ایک مسکین کو کھلایا جائے گا. او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں گے، یعنی ہر 1 کلو اناج کے بدلے میں 1 روزہ رکھا جائے گا اور جتنی اس کی قیمت بنے، اس کا جتنا غلہ آئے اس کے بدلے میں اتنے روزے رکھے گا تاکہ وہ اپنے کام کا نتیجہ چکھ لے. عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو کچھ پہلے گزر چکا. یعنی زمانہ جاہلیت میں یا اس آیت کے نزول سے پہلے جو کچھ تم شکار کر چکے ہو احرام کی حالت میں وہ تمہیں معاف ہے. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اور جو کوئی پھر کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ کا انتقام لینا یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ذمہ لگا دیا کہ وہ ایک جانور ذبح کرے یا اس کی قیمت کے برابر مسافروں کو کھانا کھلائے یا اس کے وزن کے برابر روزے رکھے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بڑے انتقام والا ہے. ترجمہ ایک بار دوہرا لیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ایمان والوں پر اور نیک عمل کرنے والوں پر کوئی گناہ. فیما طعموا، جو کچھ پی لیا انہوں نے. اذا ما اتقوا وآمنوا، جب وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں. وعملوا الصالحات، اور عمل کریں اچھے. ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں.
ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کریں اور احسان کریں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ضرور آزمائے گا تم کو اللہ کسی چیز سے شکار میں، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہوں گے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ جان لے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے دیکھے بغیر۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی حد سے گزرے اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ قتل کرو شکار کو اور تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی قتل کرے اس کو تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ اس کی مثل جانور ہے جو کچھ اس نے قتل کیا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں تم میں سے دو عدل والے، ہدی بالغ الکعبۃ، قربانی ہے کعبے تک پہنچنے والی، اور کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے وبال اپنے کام کا۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دیا جو کچھ پہلے گزر چکا۔ ومن عاد، اور جو کوئی پھر کرے، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ انتقام لے گا اس سے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے انتقام لینے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔